تو ایک دم اس کے کندھے پہ ہاتھ لگے گا ایسے، جو یوں مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی ہوگی، اس کو دیکھتے پورا یوں مڑ جائے گا۔ آپ کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ میں قربان جاواں، ضرورت تو بڑی ہے۔ 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا، چوتھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے۔ 16 سال کی لڑکی نہیں ملے، 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو અહીં زبان ہلا ہلو کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے، 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زرین اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی، جب شادی کی بات آتی ہے اور شادیوں کی بات آتی ہے تو یہ جو صاحبان ہیں اور بھی دیگر بہت سارے ہیں، وہ سب قطار میں سب سے آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے لوگوں کی شادیاں کرانے کی، ایک نہیں بلکہ 4 شادیاں کرانے کی۔ اور جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، انفارچونیٹلی ان سب کے پاس ورائٹیز بھی ہیں کہ کس عمر کی لڑکی سے آپ نے شادی کرنی ہے، 16 سال کی لڑکی سے، یا پھر 8 سال کی 2 لڑکیوں سے، یا پھر 4 سال کی 4 لڑکیوں سے۔ یہ آپ نے ان صاحب کی بات سنی شروع میں۔ پھر دوسرے صاحب ہیں، وہ عمر میں نہیں جاتے، وہ دیکھتے ہیں آفٹر لائف۔ وہ کہتے ہیں جی جنت کی حوریں ہوں گی، شہد ٹپک رہا ہوگا ان کے ہونٹوں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا، جو آپ نے ویڈیو دیکھی۔ ایک اور ان کی ویڈیو ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی حور جو ہے وہ تھوک دے سمندر میں، 7 سمندروں میں، تو سارے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو آپ نے مرد حضرات دیکھے سارے بیٹھے ہوئے ان سارے بیانات میں، وہ انفارچونیٹلی وہی مرد ہیں جو پھر گھروں پہ جا کے اپنی بیوی، سارے مرد تو نہیں لیکن جو اسپرٹ ہے ان کے میسج کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خواتین کو جو ہیں وہ ایز آبجیکٹس دیکھیں، یو لک ایٹ دیم ایز میئر آبجیکٹس، جن کو آپ استعمال کریں، ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں، انسان کی طرح دیکھیں بھی نہیں، بلکہ وہ صرف آپ کے پلیجر، آپ کے مزے کے لیے اور آپ کو سکون دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میسج ان لوگوں کا سب کا یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، خواتین پہ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تو یہی لوگ سارے جو اتنے فتوے دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ خواتین آپ کے سکون کے لیے بنائی گئی ہیں، تو جب خواتین پہ جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو کوئی فتویٰ نہیں آتا، کوئی میسج نہیں آتا، کوئی بیان نہیں آتا، خاموشی ہوتی ہے۔ میں ان سب کو بتاتا چلوں کہ 5 جون کو، 5 جون، ڈاکٹر مانور ناصر پہ ایک حملہ ہوا، ان کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا، جس سے کہا جا رہا ہے کہ 13% ان کی جسم کے حصے جو ہیں وہ جل چکے ہیں تیزاب سے۔ وہ صرف 29 سال کی ایک ڈاکٹر ہیں کوئٹہ میں، اور ان کا صرف جرم کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو مہینوں ہراساں کیا جا رہا تھا، اور پھر کسی بندے نے اس لفٹ آپریٹر کے تھرو ان پہ یہ تیزاب پھینکوایا۔ پھر 4 جون کو، ایک دن پہلے، عیشل فاطمہ کا ایک کیس سامنے آتا ہے، جہاں پہ 17 سال کی عیشل فاطمہ اپنا گھر چھوڑ کے جاتی ہے، گھر سے نکلتی ہے اپنا ایک ایگزام کی سلپ، رول نمبر سلپ اٹھانے۔ 2 دن تک اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس اسپتال میں اس کو لایا گیا ہے، اور اس پہ مبینہ طور پہ تشدد ہوا تھا۔ تشدد کے بعد اس کو ہاسپٹل لایا گیا اور اس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بہت مکسڈ آئی۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید پورا ان کے ساتھ جو ہے 3-4 لوگوں نے مل کے جنسی زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد وہ رپورٹ جب آئی تو کلیئر ہوا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی، صرف یہ شاید مرڈر تھا یا کیا تھا۔ یہ باتیں ابھی بھی کلیئر ہو رہی ہیں، ابھی تک اس میں کچھ کوئی حتمی خبر نہیں ہے، یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کنفرمیشن کچھ نہیں ہے۔ لیکن رپورٹیں بدلوانا اور بدلنا ہمارے ملک میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان جو ہے، جب ان کے قتل ہوتے ہیں، اسیسنیٹ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی رپورٹیں فوراً بدلی جاتی ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو 2 کیسز بتائے، ایسے ہزاروں کیسز، لاکھوں کیسز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا نیشنل پولیس بیورو آف پاکستان، پچھلے 4 سال میں قریب 17,771 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، 89,000 کہا جا رہا ہے کڈنیپ ہوئی تھی، اور 9,700 خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھر میں تشدد ان پہ کیا گیا، گھریلو تشدد کیا گیا۔ یہ صرف 4 سال کے نمبرز ہیں، اور یہ نمبرز جو ہیں پرابیبلی کیونکہ یہ ایک سرکاری ذرائع کے تھرو آ رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ تھوڑے سے کم بتائے جاتے ہیں، یوزلی نمبرز اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سی ڈاکٹرز جو ہیں، میں نے کامنٹس پڑھے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ان کی جنرلی تاثرات بھی دیکھے سوشل میڈیا پہ، یہ تھے کہ جو خواتین ڈاکٹرز ہیں اب وہ گھبرا رہی ہیں تھوڑا اپنے کاموں پہ جانے کے لیے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ
کہ کل ان کے لیے کوئی رشتہ لے کے آئے گا اور اگر ان کو منع کر دیں گی تو ان کے ساتھ اگلے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ان پہ بھی اسی طرح تیزاب پھینکا جائے گا ایز ریپرکاشنس. لیکن جب یہ سارے انسیڈنٹس ہو رہے تھے تو مولوی صاحبان کی طرف سے بھی خاموشی تھی. چلیں وہ تو الگ ایک سٹوری ہے. جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے، سب کی طرف سے خاموشی تھی، کیونکہ وہ سب بزی ہیں اس میڈیشن میں جو میڈیشن کبھی ہو کے نہیں دے گی انفارچونیٹلی. لیکن بالکل خاموشی تھی. ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں ان کی طرف سے خاموشی تھی. سی ایم سندھ، یہ سارے آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی دیر آل ان دا سیم ٹیم، دے پلے فرام دا سیم ٹیم انفارچونیٹلی. میں نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ، ڈاکٹر شیری رحمان کا میرے خیال سے ایک کوئی اسٹیٹمنٹ آیا تھا، شرمیلہ فاروقی صاحبہ جو کراچی کو پیرس بنا رہی ہیں، کسی کی طرف سے کوئی اتنا کوئی خاص ریئیکشن نہیں تھا. وائی؟ بیکاز انفارچونیٹلی اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے. پیپل تھنک دس از دا نیو نارمل اور یہ ہوتا رہے گا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب سب خاموش ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو کچھ لوگ جن میں بیچاروں میں اتنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں چلیں ہم شاید اپنا تھوڑا لوہا منواتے ہیں، تھوڑا اپنا نام بناتے ہیں. فلک شبیر صاحب ہیں، ان کا نام میں نے پہلے نہیں سنا تھا، میں ان کے گانے نہیں سنتا. انہوں نے ایک اپنا سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگایا، انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ جو ہماری مارکیٹس ہیں، جو ہماری دکانیں ہیں، ان میں خواتین چھوٹے کپڑے نہ پہنیں. آپ نے صحیح سنا، بالکل انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ ایک ایسا قانون پاس کریں جہاں پہ آپ غیر قانونی کر دیں چھوٹے کپڑے پہننا. ان کا شاید اس طرف میسج تھا، انگلی اس طرف انہوں نے اٹھائی کہ شاید چھوٹے کپڑے پہننے سے جو ہے وہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اینڈ ویو گون اوور دس ڈیبیٹ 1000 ٹائمز کہ اگر دیکھیں کپڑوں کا مسئلہ ہوتا، چھوٹے کپڑوں کا مسئلہ ہوتا تو 6 مہینے کی بچیوں کے ساتھ، 1 سال کی بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہوتی وہ نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے ان صاحب کو نہیں پتہ کہ یہ سارے ڈائنامکس جو ہیں وہ کیا کس طرح ہوتے ہیں، کیا کس طرح چیزیں چلتی ہیں. بٹ انہوں نے کہا چلو وقت آ گیا ہے، گانے تو کوئی سن نہیں رہا تو میں ادھر ہی تھوڑی سی مشہوری پا لیتا ہوں. لیکن ان صاحب سے میں ایک صرف یہ چیز کہنا چاہوں گا بیفور آئی موو آن کہ اگر آپ نے ڈریس کوڈ انفورس کرنا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ اپنے کانسرٹس میں ایک ڈریس کوڈ انفورس کر دیں کہ اگر خواتین یہ کپڑے پہن کے آئیں گی تو میں ان کو ٹکٹ بیچوں گا اور ان سے پیسے لوں گا، نہیں تو وہ میرے کانسرٹ میں نہیں آ سکتی. ٹرائی ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. پھر آپ یہ سارے بھی ریگولیشنس فالو کریں، دیکھیں آپ کے کانسرٹ میں کون سے لوگ کیا کپڑے پہن کے کتنے لوگ آتے ہیں. موونگ آن. پھر میں نے خاتون کی ویڈیو دیکھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی بھی ہے. انفارچونیٹلی میرا نصیب خراب تھا کہ میرے پاس سامنے بھی وہ ویڈیو آئی جہاں پہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کھاتی ہیں، وہ دیسی کھانا کھاتی ہیں شاید یا وہ انگریزی کھانا کھاتی ہیں. تو دیکھیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ جو بھی کھائیں، ان کی مرضی ہے، ان کے پیسے ہیں، ان کی زندگی ہے، جو کھانا چاہیں کھائیں. یہاں پہ لوگ ہمارا پورا ملک کھا گئے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر پائے. تو یہ خاتون تو پھر بھی اپنے ڈائٹری پریفرنسز بتا رہی ہیں. جب تک یہ ملک نہیں کھاتی I could not care less. But what I do care about is the fact کہ ریزیومے بڑا ایکسٹینسو ہے. میں بڑا امپریس ہوا، میں نے کہا چلے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں ان سے. یہ ایک ریسرچر ہے جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بنوں اگلے 4 سال میں. یہ ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور یہ رائٹر بھی ہیں. جب میں نے رائٹر دیکھا تو میں نے کہا چلیں ان کے آرٹیکلس پڑھیں، کیا پتہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. میری بڑی بہن ہے، میں نے کہا شاید شی ول ہیو مور نالج دین می. تو میں نے ان کے آرٹیکلس پڑھے، بڑے بہترین آرٹیکلس لکھے ہوئے تھے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. میں نے ان کا یہ ایک آرٹیکل پڑھا اور کمال مطلب میرے ہوش اڑ گئے. ٹاپ اینالیٹیکل سکلز، بہترین انگلش، اور کہاں پہ کولن لگانا ہے، کہاں پہ سیمی کولن لگانا ہے. آپ اور میں تو ہم تو بیوقوف غریب لوگ ہیں، ہم تو صرف فل سٹاپ اور کاما پہ چلتے ہیں. میری بہن نے تو کولنز اور سیمی کولنز بھی لگائے ہوئے تھے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ہوں گے کیا، مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا تھے بٹ سیمی کولنز بھی پرفیکٹ جگہوں پہ تھے. میں نے کہا چلیں میں ان کے آرٹیکلس پڑھ کے کچھ سیکھتا ہوں. تو میں نے پڑھے تو بہن نے جو ہے وہ سیپریشن آف پاورز کا تو کانسیپٹ ہی تباہ برباد کر دیا. مونٹسکیو جس نے یہ پروپوز کیا تھا وہ اپنی قبر میں رو رہا ہوگا چیخیں مار مار کے. مونٹسکیو یہ کہتا تھا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ میں کہ ہر انسٹیٹیوشن جو ہوگا اسٹیٹ کا وہ اپنا اپنا کام کرے گا. عدلیہ اپنا کام کرے گی، پارلیمان اپنا کام کرے گی، اور جو پریزیڈنٹ ہے ایگزیکٹو وہ اپنا کام کرے گا. اٹس بیسکلی ٹرائی پارٹائٹ سسٹم. ان خاتون نے اس آرٹیکل میں اس کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ آرٹیکل پڑھیے گا، میں لنک میں لگاؤں گا. لیکن اس میں ایک فنی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں اتنی بہترین انگریزی ہے، اس سے میں بھی کچھ سیکھوں. تو میں نے اے آئی میں ڈالا آرٹیکل. میں نے کہا اے آئی ذرا مجھے بتاؤ بھائی یہ اتنا
مجھے سمجھاؤ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اتنی مشکل زبان ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اے آئی نے کہا ارے بھائی یہ تو میں نے خود لکھا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں نے اے آئی سے کہا، میں نے کہا نہیں، کسی پہ اس طرح تہمت نہیں لگانی چاہیے، ایسی ایکوزیشن ہوتی ہے۔ میں نے کہا غلط بات ہے۔ تو میں نے دوسرے اے آئی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم بتاؤ کیا کہہ رہی ہیں یہ خاتون میری بہن، اتنا بہترین انہوں نے آرٹیکل لکھا۔ تو ادھر بھی اے آئی نے کہا کہ بھائی یہ 60 یا 70% تو میں نے ہی لکھا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ حال ہے، یہ ایڈیٹوریل سٹینڈرڈز ہیں۔ جب ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو کوئی نہیں چھاپتا۔ پچھلے 3 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی میرا آرٹیکل چھاپ لے، کسی نے نہیں چھاپا۔ پھر میں نے اپنے لنکڈن پہ لگا دیا، لیکن چیٹ جی پی ٹی والے آرٹیکل، جو ارسطو تھا جو اس دن بہاڑی والا بیچارہ کہہ رہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کا آرٹیکل لکھا ہے آپ کے بھائی نے، تو بھائی انہوں نے لکھا ہے اصلی، تو ان کے پیچھے پڑھو، مجھ غریب کے پیچھے مت آؤ۔ خیر، تو یہ ایک آئی اوپنر تھا۔ اور پھر آئسنگ آن دا کیک میں آپ کو بتاؤں کہ ان خاتون کا جب میں نے سوشل میڈیا دیکھا، میں نے کہا چلیں سوشل میڈیا سے سیکھنے کو کچھ ملے گا، آرٹیکل سے تو بہت سیکھنے کو ملا۔ تو جب میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو بس کہانی ختم تھی۔ میں تھوڑا اوپر نیچے سوائپ کیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں آئی ہیں، اور ایک رینڈم صبح ہم اٹھے تو ہمیں ان کا چہرہ کیوں دیکھنا پڑ گیا تھا۔ تو وہ میں نے تھوڑا سا سوشل میڈیا سکرول کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کیوں۔ اور پھر 5 گھنٹے پہلے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروں، اس سے 5 گھنٹے پہلے ہمارے ایک بہت بڑے صحافی ہیں ان کا انہوں نے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے ان کی میرے خیال سے اپنے ویلاگ میں بات کی، تو انہوں نے فوراً جو ہے کہا کہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں صحافی، تم سب تو بیوقوف ہو، یہ بہت بڑا صحافی ہے، یہ وہی صحافی ہے جس کو نہیں پتا تھا کہ سائفر، جس نے کہا تھا کہ سائفر تو ہوتا ہی نہیں ہے، سائفر جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ آ گیا کس کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں سب۔ لیکن میں یہ ساری چیز کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا کام ہے، میرا کام، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہمارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کے سامنے ایک وائرل کلپ ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ اور ان کا کام کیا ہے۔ اور آخر میں نے خاتون کا انٹرویو بھی پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہت بڑی فین ہے، یہ ویمنس رائٹس کے بارے میں بہت بات کرنا چاہتی ہیں اور کرتی ہیں اپنے بہترین لکھے ہوئے آرٹیکلز میں۔ لیکن ایک بات بہت فنی ہے یہاں پہ کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، جب یہ تیزاب کے اٹیکس ہو رہے تھے اور خواتین پہ زیادتی ہو رہی تھی، تو ان خاتون نے کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں لگایا، انہوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں لگایا کہ یہ کنڈیم کر دیں کہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ چلیں اگر آپ اپوزٹ ٹیم والوں کے خلاف نہیں بات کر سکتی ہیں تو کم سے کم نیوٹرل پوزیشن لے کے نیوٹرل لوگوں کے لیے بات کر لیں۔ ڈاکٹر مہانور ناصر کا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے لینا دینا نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایشل فاطمہ کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی پولیٹیکل پارٹی سے، آپ ان کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ لگا دیتی ہیں۔ مہارنگ بلوچ کے لیے آپ کبھی نہیں لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ایمان مزاری کے لیے لگا دیتی ہیں۔ اگر آپ ویمنز امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں لگا دیتی ہے، وہ تو خود ڈاکٹر ہیں، وہ تو خواتین کو ٹریٹ کرتی ہیں، آپ ان کے فیور میں بات کرتی ہیں۔ آپ ان کو چلے فیور میں نہیں کرتی تو آپ ایکنالج تو کرتی ہیں ان کو کہ یہ سب خواتین ہمارے لیے کام کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو دس واز ویری آئی اوپننگ اینڈ میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے سامنے بھی تھوڑی سی اصلیت آئے۔ تو جب خواتین پہ ظلم کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس قوانین تو بہت ہیں، کنڈیم بھی بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن ان قوانین کی انفورسمنٹ کا جہاں تک سوال ہے وہ لا انفورسمنٹ کا کام ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، کورٹس ہیں، ان سب کو چاہیے کہ یہ ان کو میک شور کریں کہ ان سب جو لوگ ہیں جو یہ ایسے کام کرتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آگے کوئی بھی کرے ایسی حرکتیں تو وہ 10 دفعہ سوچے کرنے سے پہلے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، جو ہمارے پولیس والے بیچارے اتنے جس جو ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہیں اور جتنا اوپن کرپشن ہے پولیس میں، وہ مشکل ہے کہ وہ انفورس کر سکیں۔ باقی جو ہمارے کورٹس ہیں وہ بھی بیچارے کمپرومائز۔ سو دیٹس اٹ، دیٹس آل آئی ہیڈ فار یو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایز یوزول ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اپنے ملک کے حالات بہتر ہوں اور ہم بھی اچھے دن دیکھیں۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔